الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ہمیں اب یہاں سے پڑھنا ہے. ایک دعا ہم پڑھتے ہیں میت کے لیے، وہ ہو گیا اعظم اللہ اجرک. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اجر کو عظیم کرے، تمہارے اجر کو میگنیفائی کرے. وہ احسن غذاءک. ٹھیک ہے، اور تمہارے سوریس کو بیٹر کرے. ٹھیک ہے، تمہیں وہ امن عطا کرے. وہ احسن عزاءک، غزا نہیں عزاءک. وغفر لمیتک، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے میت کو مغفرت کرے. یہ تو ہم اسے بول سکتے ہیں. یہ اگر اس کے بارے میں جو ہم یہ کرتے جو ہم کرتے میں کانڈولنس جو ہم کرتے، جو ہم تعزیت کرتے، تعزیت میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اسے کہنا چاہیے. اس کے بعد پلیسنگ دا ڈیسیز ان دا گریو، قبر میں ڈالنے کے موقع پہ دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وعلی سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، ان کے طریقے کے مطابق میں دفن کرتا ہوں اس مردے کو. یہ دعا پڑھنی چاہیے اس ٹائم پہ. پھر آفٹر بریئنگ دا ڈیسیزڈ، میت کو دفنانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے اس کے بعد یہاں سے نا، آفٹر دا پروفٹ وڈ بری دا ڈیسیزڈ ہی وڈ اسٹینڈ بائی دا گریو اینڈ سے، وہ بول دیتے کہ استعیذوا استغفروا لأخیکم. ہاں، تو سیک forgiveness فار یور بردر، اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو. اینڈ پرے دیٹ ہی ریمینس فرم، اور اس کے لیے اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. فار ہی از ناؤ بینگ کوشچنڈ، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا. تو اس ٹائم پہ مغفرت، دعائے مغفرت کرنی اپنے بھائی کے لیے جو گزر جائے گا، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے. اور جب ہم قبرستان جائیں گے، قبرستان جب ہم دیکھیں گے، زیارت کریں گے قبرستان کی، تو وہ ہے نا جائز، بلکہ مستحب ہے. قبرستان کی زیارت کرنی جائز ہے، پہلے جائز نہیں تھی. پھر فرمایا آپ نے فزورها فإنها تذکر الآخرہ، تم جاؤ قبرستان کی اور، کیونکہ تمہیں اس سے آخرت یاد آ جائے گی، ہے نا. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے وہاں پہ: السلام علیکم. ٹھیک ہے، السلام وومن، عورتوں کے لیے. یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے، اتنا بڑا اختلافی مسئلہ. وہ تو اختلاف سارا اس کا جتنا بھی ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ نہیں جائیں گی، عورتیں جو ہے وہ قبرستان نہیں جائیں گی. اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے حنفی علماء کے درمیان، حنبلی علماء کے درمیان، باقی باقی. ٹھیک ہے، اس میں میں بتا سکتا ہوں وہ سب کچھ اس میں کیا ہے اختلاف. میں نے وہ اس ٹائم پہ لکھا تھا اچھے سے. ہاں دیکھیے، حدیث میں آ گیا احذر ایاکم، نہیں نہیں، جو ہے زیارت القبور للنساء، عورتوں کا قبرستان میں زیارت کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم اسلام میں ہے؟ اس میں تین احکام مل جاتے ہیں. ہم کتابیں اگر دیکھیں گے اس کے بارے میں تین حکم مل جاتے ہیں اس میں ہمیں. دین اٹس آلسو فاربڈن ٹو وزٹ شرائنس، آئی مین اٹس رانگ. شرائنس کو تو ویسے بھی فاربڈ نہیں ہے وزٹ کرنا جہاں پہ نہیں. اگر انسان دیکھیے، اگر انسان جائے گا کسی شرائن کے اوپر، کسی آستان کے اوپر، لیکن اس نیت سے نہیں جائے گا میں شرک کرنا ہے، اس نیت سے جائے گا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہے، تو میں وہاں پہ بس جاؤں گا، فاتح پڑھوں گا اور کچھ نہیں کروں گا. تو وہ شرک نہیں کر رہا ہے نا، سیدھی سی بات ہے، وہ شرک نہیں کر رہا ہے. لیکن اوائڈ کرنا چاہیے ان جگہوں پہ جانے سے جہاں پہ شرک ہوتا ہوگا. اور کیونکہ حدیث میں بھی آ گیا کہ جو کسی مسجد پہ عمارت بنانا یہ جائز نہیں ہے. حدیث میں آ گیا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہیں بنا دی نبیوں کے قبروں پہ مسجدیں. یا ایک بار ابو الحیاج الاسدی کو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے خود بھیجا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کام یہ ہے کہ اللہ، کیا وہ کہ تم نے دیکھو گے کوئی بھی اللہ تدعى یعنی تمثالا الا تمستہ، تم ہر کسی بڑے سے بڑی گریو کو برابر کر دینا. گریو ہو گیا ان چیز کو برابر کر دینا. نہیں نہیں، اللہ، ہاں تم ہر کسی امیج کو مٹا دینا، اللہ تمستہ تم مٹا دینا امیج کو.
ولا قبرا مشرفا الا سويته، تم بڑی قبروں کو پلین کر دینا تاکہ شرک نہ پھیل جائے، کیونکہ پرانی امت میں شرک ایسے ہی آ گیا تھا، انہیں اسٹارٹ کیا تھا مسجد بنانا اپنے صلحاء اور بزرگوں کے قبروں کے اوپر. تو آپ سے فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں، کنت انہاکم عن ذلک، اس چیز سے. یا حدیث میں آ گیا کہ آصر نے منع فرما دیا قبروں کو پختہ بنانے سے، پرانا اچھے سے بنانے سے، کیونکہ شرک ایسے پھیل گیا تھا پرانی امتوں میں. اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ آپ نہیں بنانا میری قبر کو ایسا بت جس کی عبادت کی جائے گی. تو وہ تو پتہ ہی ہے جہاں پہ شرک ہوتا ہوگا وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اب میں وہاں پہ جاؤں گا، میں وہاں پہ شرک نہیں کروں گا، لیکن باقی سب پوچھیں گے انکریج، بولیں گے ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہی ہے جانا ان جگہوں پہ شرک ورک کرنا بھی ٹھیک ہے، وہ خود سوچیں گے ایسا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. اب جو زیارت القبور کے بارے میں تین حکم دیے گئے عورتوں کے بارے میں، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے. حرام جو بولتے ہیں نا وہ امام احمد کی روایت سے بولتے ہیں یہ حرام ہے، یا بعض مالکیہ بعض شوافع جو شافعیہ کو فالو کرتے ہیں فقہ کو، یا بعض حنفیہ بولتے ہیں یہ حرام ہے. اور ابن تیمیہ بھی بولتا ہے یہ حرام ہے، ابن القیم بولتا ہے یہ حرام ہے، امام نووی بولتے ہیں حرام ہے، محمد ابن عبد الوہاب بولتا ہے یہ حرام ہے. اب مکرو کون بولتے ہیں؟ کچھ بولتے ہیں امام جو امام احمد کو فالو کرتے ہیں وہ بولتے ہیں، یا اکثر و شافعیہ، اکثر شافعی بولتے ہیں یہ کیا ہے، مکرو ہے، حرام نہیں، مکرو. مکرو کیا ہو گیا؟ مکرو مطلب کہ ڈس لائٹ، کرنے میں گناہ نہیں ہے لیکن چھوڑنے میں ثواب ہے. کرنے میں گناہ نہیں ہے مگر چھوڑنے میں ثواب ہے. جیسے عشاء کے بعد کلام کرنا مکرو ہے، یعنی کہ کرنے میں گناہ نہیں ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے عشاء کے بعد کلام کرنا. ایسی اکثر بعض حنفیہ اور بعض مالکیہ، بعض حنفیہ بعض مالکیہ کے نزدیک یہ مکرو ہے، اور بعض کے نزدیک یہ مباح ہے، جائز ہے. اکثر الحنفیہ والمالکیہ، اکثر حنفیوں کے نزدیک اور مالکیوں کے نزدیک وہ روایت ان احمد سے بولتے ہیں یہ مباح ہے. اب دیکھیں گے حدیث کیا اس کے بارے میں آگے دیکھیں. جو بولتے ہیں نا حرام ہے ایک زیارت کرنا عورتوں کی قبروں کے اوپر، وہ بولتے ہیں یہ حدیث، وہ بولتے ہیں آپ سے فرمایا لعن لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کی. ڈائریکٹ الفاظ ہے، لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں، ڈائریکٹ لعنت ہے ان کے اوپر. اب جو مباح بولتے ہیں، جو بولتے ہیں یہ جائز ہے، وہ بولتے ہیں حدیث میں آگے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں روکا تھا زیارت قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن فزور ہوا، اب تم زیارت کرو قبروں کی. فإنها تذکر الآخرہ، بے شک یہ لاتی ہے آخرت، تذکر الموت، یہ لاتی ہے موت کو یاد. مسئلہ ہے کہ یہاں بھی آ گیا فزور ہوا، تم سب وزٹ کرو اس کو. یہ صیغہ آ گیا یہ نا اس کا مردوں کے جمع کا صیغہ آ گیا ہے، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہے خود بخود. جس نہ بولتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہم نہ بولتے یا ایھا الذین، یا ایتها المؤمنات، یا ایھا الذین آمنا، میں نہ بولتے، لیکن اس سے خود ہی آتی ہے کون؟ مسلم وومن بھی آتی ہے اس حکم کے اندر. تو کچھ بولتے اس سے مراد کیا ہے، بہت مین اینڈ وومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جاستے قبرستان. اچھا ایسے ہی، کیونکہ وہ بولتے جو تذکرۃ الموت ہے، جو موت یاد ہونی چاہیے، وہ عورتوں کو بھی ہونا چاہیے موت یاد، خالی مرد اس میں جو ہے اکیلے نہیں ہیں. لیکن اور ایک تعلیم الدعاء لعائشہ، آپ نے سکھائی دعا عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ شہید یہی دعا سکھائی آپ نے عائشہ کو، اللہم السلام علیکم یا اہل دیا. اچھا، اور ایک بار فرمایا شاید آپ نے کسی کو کور پہ کہ اتق اللہ وصبی، تو تقوا کر، اللہ تعالیٰ کا اختیار تو صبر کر. یا ایسی زیارت عائشہ لقبر اخیہا، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے قبروں کی زیارت، قبر کی زیارت کی، اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی. عائشہ رضی اللہ نے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی. یہ بولتے ہیں وہ جو بولے مباح ہے، جو جائز ہے، ان کی دلائل یہ ہے. اب جو بولتے ہیں یہ حرام ہے، وہ بولتے ہیں جو حدیث ہے وَلِكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، میں نے آپ کو پروہیبٹ کیا تھا، منع کیا تھا قبروں کے زیارت سے، اب تم جاؤ، بے شک یہ موت کو یاد لاتی ہے. وہ بولتے ہیں یہ خاص ہے مردوں کے لیے. کیا بولتے ہیں؟ یہ خاص ہے مردوں کے لیے. اچھا، اور وہ بولتے ہیں کہ جو یہاں پہ آگے نا وہ آ، اتق اتق اللہ وصبری، آپ نے فرمایا اس عورت سے کہ تو ڈر اللہ تعالیٰ سے اور صبر تو کر جو قبر کے پاس تھی. لیکن فی وصیت التقوی عدم زیارت قبور، اس میں بس تقوی کی وصیت کی گئی، ایسا مطلب کہا گیا عدم زیارت قبور.
यहाँ पता कहा गया तुम मत करो जियारत, या तुम करो, वो उससे टच नहीं किया गया उस चीज़ को। और ये बोलते इसके बारे में दलाइल ये बोलते हैं, ठीक है, एट द एंड ज़्यादा सही रहा है कि ये हराम ही है, क्योंकि डायरेक्ट अल्फाज क्या आ गए, लाअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरात अलक़ुबूर, लानत की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो कब्रों की जियारत करने वाली औरतें थे, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अहल दियार, सलामत हो तुम पे एक घर वालों, ए सॉरी एक कबर वालों। असली दियार बोलते एक दार, दार के जमे दार बोलते घर को, दियार शायद बोलते घरों को, लेकिन यहाँ मुराद क्या है इससे, कब्रें ही इनके घर बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो तुम सब पे, या अहल कबूर, एक कबर वालों, या अहल अहल, या ये भी आ गया है, अस्सलाम वालेकुम अहल दियार, एक कबर वालों, या ओ इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रेव, मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, मुमिनों में से और मुस्लिमीन में से, व इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम लाहिकून, और इंशा अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा हम तुमसे मिलेंगे, हम तुमसे यूनाइट हो जाएंगे, यूनाइट। और यरहमुल्लाहु मुस्तक़दिमीन मिन्ना, और रहम करे अल्लाह ताला उनको जो हमसे पहले गुजरे, मुस्तक़दिमीन जो हमसे पहले गुजरे, व वल मुस्तअखिरीन और जो हमसे हमारे बाद आएंगे। नसअलुल्लाहु लना, हम सवाल करते हैं अल्लाह ताला से, वलकुम और तुम्हारे लिए भी सवाल करते हैं, अल आफिया, आफियत वेल बीइंग का सवाल करते हैं अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और ये हो गया, खत्म है मैं कवरों का मसला। अब है ड्यूरिंग ए विंड स्टॉर्म, जब तूफान आ जाएगा, इसका विंड तूफान आ जाएगा, तब दुआ क्या पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह हम सवाल करते हैं आपसे, खैरहा, इसका खैर, किसका खैर, विंड का खैर, इसकी गुडनेस, व अऊदु बिका, हम पनाह में आते हैं आपकी इससे, मिन शर्रिहा, इसके शर से। ये दुआ पढ़नी चाहिए उस टाइम पे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरा, ए अल्लाह मैं सवाल करता हूँ आपको इसके खैर का, व खैरा मा फीहा, और उस खैर का जो जो ये लेके आती है, जो इसमें है, द गुड विद इन इट, व खैरा मा फीहा, जो कुछ इसमें खैर है, व खैरा मा उरसिलत भी, और उस खैर के साथ जो लेके नाजिल हुई है, जो लेके नाजिल हुई है। वअऊदु बिका मिन शर्रिहा, हम पनाह मांगते हैं आपकी, ए अल्लाह इसके शर से। शर किसके, विंड के शर से। और शर्रि मा फिया, और उस शर से जो उसके इस विंड के अंदर है, या हवा के अंदर है, तेज हवा के अंदर। और शर्रि मा उरसिलत बिही, और उस शर के साथ जिसे भेजी गई है, उसे भी हम आपकी पनाह मांगते हैं। अपॉन हियरिंग द थंडर, जब इंसान थंडर सुनेगा, गगराई बोलते हैं उसको, गगराई कश्मीरी में। जब इंसान सुनेगा क्या, थंडर, उसको बोलते हैं उर्दू में, जब इंसान कड़क सुनेगा इंसान, बिजली नहीं, कड़क सुनेगा इंसान, तो कड़क के मौके पे इंसान ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं कि वो ही यूज्ड टू हेयर थंडर, ही वुड स्टॉप टॉकिंग एंड से, जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े सहाबी थे, किबार सहाबा में थे, जब वो सुनते थे किसको, थंडर को, तो वो रुक जाते थे और ये दुआ पढ़ते थे, सुबहान अल्लज़ी, पाक है अल्लाह ताला, अल्लज़ी युसब्बिहु अर्रअदु, जिसकी तस्बीह बयान करती है कौन, थंडर। अर्रअद बोलते हैं किसको, थंडर को, है ना, सूरत अर्रअद, सूरत अर्रअद भी है ना कुरान का एक, उसकी एंड की आयत कौन सी है, ये वाली आयत, उसकी एंड ये, सुबहान अल्लज़ी युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन गरज बोलते हैं, गरज बिल्कुल। सुबहान अल्लज़ी, पाक है अल्लाह ताला, अल्लज़ी युसब्बिहु अर्रअदु, जिसकी तस्बीह बयान करती है थंडर, बिहम्दी उसके हमद के साथ, वल मलाइकतु और फरिश्ते बयान करते हैं अल्लाह ताला की पाकीज़गी, मिन खीफती, अल्लाह ताला के खौफ से। अच्छा, अब दुआ क्या पढ़नी चाहिए इंसान को बारिश के मौके पे, बारिश नहीं हो रही है, तो हम क्या दुआ पढ़ सकते हैं बारिश के मौके पे, ये दुआ हम पढ़ सकते हैं, देखिए, अल्लाहुम्मा अस्किना, ए अल्लाह ताला आप हमें जो है पानी गिराओ, पानी पिलाओ आप, अस्कि में पानी पिलाओ हमें आप, गईसन मुगैसन, आप हमें ऐसा पानी दो जो क्या होगा, गईसन मुगीसन, होलसम और हेल्दी रेन, जो मुगीस बोलते हैं हेल्दी रेन को, और गईस किसको बोलते हैं, होलसम जो होगी, जो बहुत गिर जाएगी और जो हेल्दी रेन होगी। मरी अन, मरी अन, पहले हमजा से मरी अन, जो बेनिफिशियल होगी, क्या होगी, मरी अन बेनिफिशियल होगी, मरी अन, ठीक है।
नहीं, गईसन मुगीसन क्या होलसम क्या होता है? होलसम। गईस, ठीक है। और मरी एन मतलब होता है हेल्दी रेन। मरी एन मरी अन का मतलब क्या होता है? हेल्दी रेन, ठीक है। नाफि अन का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियल रेन, जो नफा देगी। गैर ضار, जो जरर नहीं देगी, जो जरर नहीं देगी, जो हार्म नहीं देगी, ना, नॉट हार्मफुल रेन। आजिलन, जो जल्दी गिर जाएगी। नाउ ना नाउ, आजिलन। गैर आजिल, जो बाद में नहीं गिर जाएगी। देखिए, जैसे बोलते हैं ना महर मुअज्जल, महर मुअज्जल, और होता है महर मुअज्जल हमजा से। महर मुअज्जल होता है जो जल्दी देते महर, शादी की महर देते, लो महर। महर मुअज्जल हो गया जो एक टर्म के बाद देते, एक अपॉइंटेड टाइम के बाद देते, बोलते लो महर, बहुत टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम रखते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं महर मुअज्जल। ऐसे, ये हमजा में क्या लिखा हो रहा है? ऐसे, मुअज्जल। तो मुअख्खर का मतलब होता है प्रॉम्प्ट एंड डिफर्ड टोवर, हाँ बिल्कुल। प्रॉम्प्ट जो जल्दी दी जाएगी उधरी पे, और डिफर्ड जिसको थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा। बिल्कुल, बहरे मुअज्जल और मुअज्जल। तो अल्लाहुम्मा अस्किना गैसन मुगीसन, इला आप हमें पानी दो, कैसा? जो होलसम होगा। गैसन मुगीसन, होलसम होगा, बहुत बरसात होगी अच्छी खासी। मरी एन मरी अन, हेल्दी रेन होगी। नाफिअन, नफा बख्श होगी। गैर ضار, हार्मफुल नहीं होगी। और आजिलन, जल्दी बढ़ेगी। बिल्कुल, मुअज्जल और मुअज्जल। अच्छा, मुअज्जल, ये मुअज्जल असल में नहीं, ये मुअज्जल है, इसको आप वाव लिखते हैं लिखने के लिए सिर्फ। असल ये मुअज्जल ही है, मुअज्जल। ये मुवज्जल नहीं है, ठीक है। मुअज्जल नहीं, मुअज्जल से वाव लिखने के लिए होता है। इस हमजा की मानी आप कुर्सी होती है। ये रस्म खत होता है ना। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे ऐसे, वो हो गया मुवज्जल, ऐसे मुवज्जल, लेकिन ये हमजा है असल में, बस वाव की कुर्सी है मानिए आप। डिफरेंस है, डिफरेंस है कि वो मुअज्जल है, वो आइन से, वो ताजील से बन गया है, ताजील, उजरत करना, जल्दी करना। और जो मुअज्जल है वो बन गया अजल से, अजल, अजल बोलते ना, जब अजल आ जाता है इंसान को, इधा जा अजलुहा, यानी कि मौत का वक्त। अजल क्या होता है? फिक्स टाइम, है ना, मौत का एक स्पेसिफिक टाइम है। आ गया बस खत्म, वही टाइम है मौत का जो है। तो वैसे ही है। और उसके बाद अल्लाहुम्मा अगिथना, ए अल्लाह ताला आप हमें रिलीव करो। अल्लाहुम्मा अगिथना, आप हमें रिलीव करो। अल्लाहुम्मा अगिथना, ओ अल्लाह, रिलीव अस। ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला आप हमें बरसात डाल दो, ठीक है। तो ये दुआ भी हमें करनी चाहिए। हाँ, ये ऐसा होता है। उसके बाद अल्लाह मस्क़ि इबादक, ए अल्लाह आप अपने बंदों को पानी पिला दो। इसकी मतलब होता है क्या? पानी पिलाना। ए अल्लाह आप हमारे बंदे को पानी पिला दो। आप अपने बंदों को, अल्लाह मस्क़ि इबादक, आप अपने बंदों को पानी पिला दो। और बहाइमक, अपने बहाइम को, ये बहीमत उनका जमा है ना, बहीमतुल अनाम को बोलते कैटल्स को, भेड़ बकरी गाय ऊंट। वो बहाइमक, आप अपने कैटल्स को, ए अल्लाह पानी पिला दो। असी ये इबहम से बन गया है शायद, इनका मतलब इबहम मतलब होता है जो उनको दिमाग अच्छा नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है ना इनको, भेड़ बकरियों को। वंशुर रहमतक, आप अपनी रहमत को स्प्रेड आउट कर दो। वो अहयी बलदक अलमय्यत, और आप जिंदा कर दो अपने उस बलद को, अपने उस लैंड को या कंट्री को जो मुर्दा लैंड है ना। बाहर से क्या होता है? जिंदा हो जाती है जमीन वापस से, ठीक है। उसके बाद अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, जब बारिश पड़ेगी तब ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, एला बारिश गिराओ मगर ऐसी सैयब जो नफा बख्श होगी, नफा बख्श बारिश को आप गिराओ या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, मे इट बी अ बेनिफिशियल रेन क्लाउड। और रेनफॉल के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, जैसे कि सहाबा से साबित है, ऊपर हदीस में आ गया कि अस्बह मिन इबादी काफिरुन बी व मुमिनुन बी, बन गया मेरे बंदों में से एक काफिर एक मोमिन। एक ने कहा मुतरना बिनौ कदा व कदा, बारिश गिर गई फलानी फलानी स्टार की वजह से। यानी कि वो बोलते हैं जो ना बारिश का जो कॉज है वो स्टार्स है। तो ये शिरक असगर है। क्या है शिरक असगर? देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान लगाता है ना, वो लगाता है दागा बाजू में, बोलते हैं मुझे अल्लाह शिफा देगा।
مگر داغے کے ذریعے سے وہ شرک اکبر نہیں کر رہے، وہ اسلام سے باہر نکل رہے، کیونکہ وہ رہا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن وہ بنا رہا ہے وہ والا کاز جو کاز ہے ہی نہیں، ایفیکٹ ایفیکٹ کا، یعنی کہ وہ بنا رہا ہے وہ شفا جو شفا ہے ہی نہیں اس چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو ان شارٹ خلاف سائنس جانا شرک اصغر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر. اگر آپ خلاف سائنس جا رہے ہیں وہ شرک اصغر ہوتا ہے اسلام میں، سچ میں. آپ کو شاید وشواس نہیں ہوتا ہوگا، لیکن سچ بات ہے، اللہ کے سب علماء لکھتے ہیں یہی، جو چیز خلاف سائنس جائے گی وہ شرک اصغر ہے. خلاف سائنس کیا ہوتا ہے؟ جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کے بغیر ہوگی. آپ کو ہنسی آئے گی اس چیز پہ، لیکن یہ سچ ہے. مطلب یہی لکھتے ہیں برابر سیم. دیکھیے فار ایگزامپل، کوئی انسان بولتا ہے کہ بارش گرائی کلاؤڈ نے، کیا شرک کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے شرک ہے، کیونکہ یہ سائنس ہی بولتی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ کلاؤڈ جو ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جس نے اس کو مطلب یہ کلاؤڈ جمع ہو جاتے ہیں، پھر ہو جاتے پرسپیٹیٹ کراتے ہیں بارش کو. تو کوئی ذات ہے جو ان کے پیچھے ورک کرتی ہے، جو اس کا جو اس کا فورس ہے باہر پیچھے سے، اس کو ایکسٹرنل فورس اس کے پیچھے جو ہے، اس کو پتہ ہے کہ آتا ہے دنیا چلاتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ کاز یہ ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی پانی پیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو پانی ہے وہ ایک کاز ہے پیاس بجھانے کے لیے. کوئی آگ جلاتا ہے، اس کو پتہ ہے جو آگ ہے وہ کاز ہے کھانا پکانے کے لیے. تو کاز اختیار کر رہا ہے، لیکن پتہ ہے اس کو کہ الٹیمیٹ کاز اللہ تعالیٰ ہی ہے. کاز کیسے ایفیکٹ دکھا رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں، دیکھیے اگر ایفیکٹ کا کاز ہوتا ہے جیسے ہم، یہ اچھی چیز ہے، یہ پڑھتے ہیں عقیدے میں بھی. اگر میرے پاس آگ ہے، میں نے آگ سے جلایا چیزوں کو. آگ کس چیز جلاتی ہے؟ سوچ رہے ہیں نا؟ کیسے آگ جلاتی ہے چیزوں کو؟ کیا آگ میں اپنا طاقت ہے؟ نہیں. آگ ایک مجرد سبب ہے، صرف ایک کاز ہے، لیکن آگ نہیں جلا سکتی ہے جب تک اس کے پیچھے ایک اور کاز نہیں ہوا، اس کو ہم بولتے ہیں گاڈ، اللہ تعالیٰ، ان کازڈ کاز جو ہے. اگر آپ بولیں گے آگ کے پیچھے ایک اور کاز ہے، اس کے پیچھے ایک اور کاز ہے، اس کے پیچھے ایک اور کاز ہے، تو جائے گی انفینٹ تک چین، ہے نا؟ آنسر نہیں مل جائے گا. تو اسٹاپ کرنا ہے یہاں پہ، بولنا ہے کہ اس کا پیچھے کاز ہے وہ ان کازڈ ہے جو گاڈ ہے. گاڈ از دا کاز آف آل دا کازز، ایسے بولتے ہیں شارٹ میں. یعنی کہ اگر میں پانی پی رہا ہوں، جو پانی ہے وہ پیاس بجھاتی ہے، پانی ایک کاز ہے پیاس بجھانے کا، لیکن پانی خود پیاس نہیں بجھاتی ہے، اس کے پیچھے ایک اور کاز ہے جس نے پانی میں تاثیر ڈالا ہے، جس نے پانی میں وہ افیکٹ ڈالا ہے جس سے وہ پیاس بجھاتا ہے. ورنہ پانی اپنا یہ نہیں ہے کہ وہ پیاس بجھا سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ ان کاز جو پانی کے پیچھے ہے. مطلب کیسے ہو؟ مطلب فار ایگزامپل اگر میں نے اٹھایا یہ فون لگایا میں نے دیوار کو، دھڑک، ٹوٹ جائے گا. کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ یہ کاز ہے اس کا ٹوٹ، مطلب فورس جو ہے وہ توڑ دیتا ہے چیزوں کو. لیکن کیوں توڑ دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک کاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ جواب ہوا ہی کچھ، ورنہ کچھ جواب نہیں ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی نہیں. سائنس بولتی ہے خالی کیا؟ ایفیکٹس کے کاز ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں بولتا ہے کاز کا کاز کیا ہوتا ہے. وہ نہیں بولتا ہے کاز کا کاز کیا ہوتا ہے. ڈیوائن کاسمک آرڈر بھی، اللہ از دا ان کاز کاز. ہاں ان کو بولتے، اس کو بولتے ہیں ان کاز کاز، پرائم کاز. جیسے اس میں ایگزامپل دیتے ہوتے ہیں نا، وہ ڈومینوز جو نا بناتے ویڈیو بھی اس کے بارے میں، وہ گراتے کھٹا 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 پھر گر جاتے سارے ایسے 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 ایسے، ہے نا؟ اگر یہ گر رہے، میں کمرے میں گھس گیا ہوں، اب میں دیکھ رہا ہوں ڈومینوز گر رہے گر رہے گر رہے گر رہے. اب دیکھیے اگلا والا کیوں گر رہا ہے؟ کیونکہ پچھلا والا گر گیا اس سے پہلے، تب جا کے اگلا والا گر رہا ہے. اگر پچھلا والا نہیں گر گیا ہوتا تو اگلا والا نہیں گر جاتا. اگر اس سے پہلے والا نہیں گر گیا ہوتا تو یہ والا نہیں گر جاتا. اگر یہ والا نہیں گر گیا ہوتا تو یہ والا نہیں گر جاتا. لیکن پہلا والا کس نے گرا دیا؟ پہلا والا تو گرا، پہلے کا کاز ہونا چاہیے نا کچھ، خالی مطلب گر جائے گا خود ہی خود ہی. تو وہی مسئلہ ہے، اس کو بولتے ہیں پرائم کاز. یہ ہم بولتے ہیں وہ گاڈ ہے جو فرسٹ کاز ہے، جس نے یہ کازل چین بنائی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے یہ ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے؟ ہاں. اگر کوئی ایسا بولتے ہیں بارش کرا دی کسی سٹار نے، جبکہ پتہ یہ سائنٹیفکلی یہ بالکل فالس ازمپشن ہے، سٹار سے کوئی بارش نہیں گر جاتی ہے، اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ شرک اصغر. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کوئی انسان بولتا ہے کہ میں لگ رہا ہوں تعویذ، مجھے تعویذ شفا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ کے ذریعے سے تعویذ شفا دیتا ہے. یہ شرک اکبر نہیں، شرک اصغر ہے. اس سے وہ بڑا گنہگار بن جاتا ہے، لیکن اسلام سے باہر نہیں نکلتا ہے. اب کوئی بولتے ہیں، کوئی لگتا ہے داغا، بولتے ہیں داغے میں اپنا ہی طاقت ہے کہ وہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے. وہ بالکل کافر ہے، وہ اسلام کے باہر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جو بولتے ہیں میں لگاتا ہوں تعویذ، تعویذ ہی خود شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، تعویذ ہی دیتا ہے شفا. وہ کافر ہے، وہ اسلام کے باہر ہے، وہ بالکل اسلام سے خارج ہے، شرک اکبر کرتا ہے وہ. یہ اس میں سمجھ جائیے.
लेकिन जो भी लगाते हैं तावीज़ वावीज़, वो बोलते हैं अल्लाह ताला शिफा देते हैं ना। वो शरीयत पर नहीं करते साल साल, वो बोलते हैं अल्लाह ताला शिफा देता है इसके ज़रिए से। लेकिन अल्लाह ताला ने शिफा का वो ज़रिया नहीं बनाया है। अगर आपने शिफा का वो ज़रिया बना दिया, वो कॉज बना दिया जो शिफा का ज़रिया नहीं है, तो उसे बोलते हैं शिरक असगर। दवाई खाना क्या है? मुस्तहब। मुस्तहब है, मुस्तहब। कोई बोलता है मुझे अल्लाह भरोसा दवाई मैं नहीं खाऊंगा, वो हलाकत में जाता है। वो कोई नेक काम ही, वो गुनहगार बन जाएगा उस चीज़ से, दवाई ना खाने से। क्योंकि वो हलाकत में डाल रहा है खुद को। वला तुल्हिकू भी अनफुसिकुम वला तुल्हिकू भी अयदीकुम इला तहलुका। तुम मत अपने हाथों से ले जाओ अपने आप को हलाकत की ओर। डोंट थ्रो योर सेल्फ इनटू डिस्ट्रक्शन विद योर ओन हैंड्स। कोई सोचता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, ये अल्लाह पे भरोसा नहीं होता है। इसको तवक्कुल नहीं बोलते, इसको बोलते तवक्कुल है ना। हमने देखा था पिछली बार ये चीज़, तवक्कुल क्या होता है। तवक्कुल होता है असबाब इख्तियार करने के बगैर ही बोल रहा है मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, ये सही नहीं है। ये जायज़ नहीं है। कोई बोलता है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, अल्लाह शिफा देने वाला है, ये सही नहीं है। अल्लाह ताला ने दवाइयाँ बनाई है, तुम दवाई इख्तियार करो, लेकिन दवाई भरोसा मत करो, अल्लाह पे भरोसा करो। उसको बोलते तवक्कुल। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या एग्जाम देने के लिए, मैं क्या एग्जाम देने के लिए, तवक्कुल इज डूइंग योर पार्ट एंड देन लीविंग टू अल्लाह, बिल्कुल। मैं क्या एग्जाम देने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब क्या है मेहनत, क्या है कॉज। हार्ड वर्क क्या है कॉज ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क इज द कॉज ऑफ सक्सेस फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कर रहा हूँ मेहनत, मैं बोल रहा हूँ मुझे यही मेहनत पास करेगी, ये सही नहीं है। मुझे करनी है फुल मेहनत, सारे असबाब अख्तियार करने हैं, लेकिन भरोसा अल्लाह पे करना है, ना कि मेहनत पे भरोसा करना है। भरोसा अल्लाह पे करना है, ना कि अपनी मेहनत के ऊपर। असबाब इख्तियार कर रही है मगर असबाब भरोसा नहीं कर रहे हैं, भरोसा अल्लाह पे करना है। लेकिन असबाब इख्तियार करने ही करने हैं। ऊंट ऊंट बांध रहे हैं, फिर छोड़ना अल्लाह पे, उसे बोले तवक्कुल। अगर ऊंट नहीं बांधेंगे अल्लाह पे छोड़ देंगे, वो तवक्कुल नहीं, वो तवाकुल है, जो कि सही नहीं होता है। इन शॉर्ट तवाकुल मतलब हो गया रिलायंस विदाउट एफर्ट, डिपेंडेंस विदाउट एफर्ट। मैं अल्लाह पे डिपेंड हो रहा हूँ विदाउट एफर्ट, वो जायज़ नहीं है। तवक्कुल होता है रिलायंस, डिपेंडेंस विद एफर्ट। मैं अल्लाह पे भरोसा कर रहा हूँ लेकिन एफर्ट के साथ, तो तवक्कुल करना इस्लाम में जायज़ है, वह मुस्ताहब है। और जो तवाकुल कर रहे हैं वो जायज़ नहीं है। हम हाफिज़ या मौलाना के पास जाते हैं शिफा के लिए, ये सोच के उसकी दुआओं के जरिए से अल्लाह मुझे शिफा दे, तो क्या शिरक है? ये शिरक नहीं है। मैं किसी अच्छे नेक इंसान से बोल रहा हूँ कि आप लिए दुआ कीजिए ताकि मुझे अल्लाह ताला शिफा देंगे, ये तो मुस्ताहब है। शिरक कहाँ से हो गया है? शिरक हो गया किसी अल्लाह से, अल्लाह के किसी से मांगना। हम कहाँ उसे मांगते हैं, उसे बोलते हैं तुम अल्लाह से मांगो हमारे लिए। इसको बोलते हैं वसीला, ये जायज़ है, ये वाला टाइप ऑफ वसीला। कि मैं किसी नेक इंसान से बोल रहा हूँ आप दुआ करो मेरे लिए अल्लाह से, लेकिन इसमें भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए। अगर हम जाएंगे सिर्फ मौलाना साहब के पास, जाएंगे 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 जाएंगे, एक टाइम पे ऐसा आता है कि हमें अल्लाह ताला ही भूल जाता है, हम बोलते हैं शायद नहीं, अल्लाह तक जाने के लिए मौलाना साहब चाहिए होता है ज़रूरी। तो एक ताल्लुक अपने को होना चाहिए, बंदे को अपने, बंदे को होना चाहिए अपना ताल्लुक रब के साथ, क्योंकि इस्लाम वही सिखाता है। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون। जब सवाल करेंगे आपसे बंदे मेरे मुतालिक, तो आप कहिए कि मैं अपने बंदों के करीब हूँ, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। बस चाहिए कबूल दुआ करने वालों को कि वो मुझसे ही मांगे। तो ये इस्लाम में बहुत, अगर वो कोई तावीज़ या कुछ थे तो वो क्या शिरक है? देखिए हाँ, अब तावीज़ का मसला हो गया। तावीज़, तावीज़ दो टाइप के होते हैं ना, इसमें हम देखेंगे। देखिए एक तो है कुरानी तावीज़, क्या होता है कुरानी तावीज़, दूसरा है गैर कुरानी तावीज़। इसमें इत्तेफाक है उलमा का, गैर कुरानी तावीज़ जो वो लगाते हैं, एम्यूलेट लगाते हैं, वो लॉकेट लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, बिल्कुल हराम है, वो जायज़ नहीं है बिल्कुल भी नहीं। उसको बोल तमीमा बोलते हैं। मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने लटकाया तावीज़ को उसने शिरक कर दिया। डायरेक्ट अल्फाज आ गए। अब जो कुरान तावीज़ है इसके बारे में इख्तलाफ उलमा का, कुछ बोलते हैं जायज़ है, कुछ बोलते हैं नाजायज़ है। ठीक है, लेकिन बेहतर है ये कि ये भी जायज़ नहीं है। ये भी जायज़ नहीं, क्योंकि साहबा ने ऐसा नहीं किया है, ऐसा अमल। हाँ आप कुछ बोलते कि एक सहाबी था, वो लगाता था तावीज़ बच्चों को, लेकिन वो तावीज़ नहीं होते थे, वो बच्चे याद करते थे। मतलब वो लगाता था बच्चों को, क्या करो याद, आज एक दुआ, वो करते याद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तावीज़ नहीं था। तो सही राय ये कि कुरान तावीज़ या गैर कुरान तावीज़ दोनों जायज़ नहीं है, दोनों जायज़ नहीं है लगाने की। क्योंकि कुरान पढ़ना शिफा है, ना कि लटकाना शिफा है। तो लटकाएंगे हम पूरी पेन ड्राइव लटकाएंगे, उसमें लगाएंगे पूरा पूरा कुरान लगाएंगे सारे,
سارے قرات لگا دیں گے اس میں سارے کتب اس طرح لگا دیں گے، پھر لٹکائیں گے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب کیا ہو جائے گا قرآن لٹکانے سے؟ کیا ہو جائے گا؟ قرآن پڑھنا شفا ہے، اس پہ عمل کرنا شفا ہے، تقاضوں پہ عمل کرنا شفا ہے، اس کو پریکٹیکل لائف میں لانا شفا ہے، نہ کہ لٹکانا، یہ ثابت نہیں ہے نہ آپ سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سب نہیں لگانا چاہیے، تعویذ نہیں، یہ جو لگا دے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں، داغا لگاتے ہیں پیروں کو، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ہندوؤں تو لگا دے سب چیزیں، مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوگا ہی، اس میں کیا ہے ہی اس چیز میں؟ ایک بار آپ سے فرمایا ایک صحابی سے، ایک آدمی تھا، وہ اس نے لگایا تھا یہ، اس نے لگایا تھا یہ نا یہ کیا بولتے ہیں اس کو، بولتے کشمیر میں کور بولتے ہیں، کور، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ بس لگایا تھا یہ، اس نے کچھ لگایا تھا، بینگل لگائی تھی، اسے بینگل بولتے ہیں کور بریسلٹ، تو اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ اس کو نے جو تمہیں بیماری ہے نا، واہینہ کی بیماری تمہیں بڑھ جائے گی، اس کو باہر نکال دو، اس سے بڑھ جائے گی تمہیں بیماری، نہ کہ کم ہو جائے گی، تو یہ ہو گیا، تو ایسا احادیث میں سختی اس کے بارے میں آ گئی ہے۔ اچھا، تو یہ دعا، آ حدیث میں آ گیا کہ میرے بندوں میں سے ایک کافر بن گیا، اس نے کہا کہ مترنا بکنو کذا و کذا، بارش گر گئی اس تار کی وجہ سے، اس تار کی وجہ سے وہ کافر بن گیا، اور ایک نے کہا کہ مترنا بفضل اللہ و رحمتی، ہمیں بارش پڑ گئی اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے، تو مومن بن گیا، وہ کیا مومن بن گیا وہ، میں سے وہی بول رہا تھا۔ اچھا، آسکنگ فار کلیئر اسکائز، اب اگر بارش بہت پڑ رہی ہے، خطرناک بارش پڑ رہی ہے، تب یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد ڈال دو، حول بول دو نا اس کو، اراؤنڈ کو، جس میں حول میں رہتا ہوں حول مطلب ہوتا ہے میں رہتا ہوں اراؤنڈ میں، اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد ڈال دو ان کو، بارش کو، بارش پڑ رہی ہے، پڑ رہی ہے، ہمارے ارد گرد ڈال دو آپ، ہمارے اراؤنڈ، ولا علینا، ہم پر مت ڈال دو، اب زیادہ ہو گیا بارش، اللہم علی الاکام، اے اللہ آپ ڈال دو آکام کے اوپر، پیسچرز کے اوپر، جہاں پہ نا یہ کھاتے واتے گھاس واس کھاتے، بھیڑ بکریاں، ان میں، والذراب، اور ہلز کے اوپر ڈال دو اللہ تعالیٰ، ہلز کے اوپر، ذرا بولتے ہلز کو، وبطون الاودیتی، اور وادیوں کے پیٹوں کے اندر، ترجمہ اصلی یہ ہو جائے گا، اور اودیہ جمع ہے وادی کا، اودیہ، وبطون الاودیتی، اور وادی کی پیٹوں کے اندر، ان کے وادیوں کے اندر، اور منابتی شجر، اور پیڑوں کے، شجر کے منابت، روٹس کے اوپر ڈال دو آپ بارش کو آپ، ٹھیک ہے، اللہم علی الاکام، اللہ پاس پیسچرز کے اوپر، والذراب ہلز کے اوپر، وبطون الاودیتی، ویلیز کی پیٹوں کے اندر، وادیوں کی پیٹوں کے اندر، ومنابتی شجر، اور روٹس کے، ٹریز کے روٹس کے اوپر ڈال دو بارش کو۔ اچھا، اپون سائٹنگ دا کریسنٹ مون، میں نے ہلال دیکھا، میں نے کریسنٹ مون دیکھی جب مہینہ پورا ہو گیا، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس کو آپ ہم پہ، مطلب ہلال جو ہے، ترجمہ کیا کیا اس نے، تم کو ترجمہ، لیٹ دا کریسنٹ لوم ابو اس، ٹھیک ہے، لیٹ دا کریسنٹ لوم ابو اس، اللہم اہلہ علینا، لیٹ دس کریسنٹ لوم ابو اس، بالامن، امن کے ساتھ، یہ آ جائے ہمارے اوپر یہ ہلال، والایمان، ایمان کے ساتھ، والسلامتی، سلامتی کے ساتھ، والاسلام، اور اسلام کے ساتھ، والتوفیق، اور اس توفیق کے ساتھ، لما تحب، جو کچھ آپ پسند کرتے ہو یا اللہ، ربنا، ہمارے رب، و ترضا، اور جس سے آپ راضی ہو جاتے ہو، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا و ربک اللہ، ربنا ہمارا رب، و ربک اللہ، اور تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، ہم کرتے ہیں چاند کو مخاطب، وہ سنتا نہیں ہے، بس آ، ایسے بولتے ہیں ہم کہ اس سینس میں کہ وہ ایک مخلوق ہے خالی، ربنا و ربک اللہ، میرا رب تمہارا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ جو کہتے ہیں نا چاند کی پرست جو کرتے ہیں، جسے بولتے ہیں منڈے، ایسے ہے نا مون ڈے، جو مون گاڈ کو مانتے ہیں، مون گاڈ کو، تو ان کا ریفیوٹ یہاں پہ آ گیا ہے کہ مون کا بھی ایک ہی کریٹر ہے، ہمارا بھی سیم کریٹر، تو ہم کیوں کریں گے ورشپ مون کی؟ دیکھیے مون ایک کریشن ہے، ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن۔ اپون بریکنگ دا فاسٹ، روزہ کھولنے کی دعا، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، thirst has gone، وابتلت العروق، جو میری رگیں وہ تر ہو گئی ہے، ابتلت بولیں تر ہونے کو،
عروق جو ہے وہ عرق کا جمع ہے، عرق بولتے ہیں وین کو، رگ کو. عروق جو ہے وہ وابتلت العروق، جو میری رگیں ہے وہ موئسچن ہو گئی ہے، وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہے یا موئسچن ہو گئی ہے. وثبت الاجر، اجر ثابت ہو گیا، کنفرم ہو گیا ہے انشاءاللہ اگر آدر نے چاہا. اور ملیکہ رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ آئی ہرڈ، میں نے سنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بولتے تھے روزہ کھولنے کے ٹائم پہ، اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کی رحمت کا، التی وسعت، جس رحمت نے وسعت پائی ہے، کل شیء ہر چیز پہ، ان کہ تغفر علی، کہ آپ مجھے بخش دو. کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ سپلیکیشن بفور ایٹنگ بتائیے نا، بسم اللہ، آئی اسٹارٹ ود نیم آف اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اچھا اگر میں نے کھا لیا، مجھے آگے بیچ میں یاد بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ فی اولی و آخری، یا وہ بسم اللہ اول و آخرہ. بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، فی اولی بگننگ میں بھی اور اینڈ پہ بھی، وہ آخری. یا ہوم سو اللہ فیڈس شوڈ سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا، وہ اللہ مبارک لنا فی، اے اللہ اس میں برکت کرو، برکت کرو ہمارے لیے. وہ اطعمنا، اور ہمیں کھلا دو اے اللہ، خیر منہ، اس سے بہتر، اطعمنا خیر منہ. اس کے بعد اس نے دعا لکھی یہاں پہ کہ اللہ مبارک لنا فی وزدنا منہ، اہلاب کر دو برکت ہمیں اس کے اندر، اور ہمیں زیادتی کر دو اس رزق کے اندر. کھانے کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ وہ یہ والی ہے، یہ والی ہے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی بار، اگلی سنڈے. کتاب ختم ہی نہیں ہو رہی، کتاب بڑی بہت تھی، ہاں اس میں دعائیں بہت ساری ہے. آج کی منڈے لیکن مجھے بھول گیا تھا اس ٹائم پہ، کہیں تھے بھیجا ابھی. 140، اچھا 140 کے آگے بھی ہے. 193، لیکن یہ مسئلہ وہ یہاں تک ہے اس میں، ٹھیک ہے 158 تک یہاں پہ. ہم۔ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.